الله الرحمن الرحيم. صحیح مسلم کی حدیث عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امتکم هذه جعل عافیتها فی اولها وان آخرها سیصیبها بلاء. کہ لوگو یہ بات دیکھ لو، بے شک تمہاری یہ جو امت ہے اس کا جو ابتدائی حصہ ہے، اس کا جو ابتدائی دور ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے عافیت، خیر اور برکت رکھی ہے. لیکن اس امت کا جو آخری دور آنے والا ہے، ان قریب اس میں آزمائشیں ہوں گی، ان قریب اس میں تکالیف ہوں گی، ان قریب اس میں فتنے ہوں گے. وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، ایسے معاملات ہوں گے جو تمہیں اجنبی معلوم ہوں گے، جس سے تم کراہت کرو. اور پھر اس کے بعد تجیء الفتن، ایک کے بعد ایک فتنہ آئے گا. یُرَقِّبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، ہر آنے والا فتنہ گزشتہ فتنے سے زیادہ قوی اور مضبوط ہوگا اور زیادہ خطرناک ثابت ہوگا. جب کبھی کوئی فتنہ آئے گا فیقول المؤمن، تو مومن کے اس فتنے کو دیکھ کے یہی الفاظ ہوں گے، ہذہ مہلکتی، ہذہ مہلکتی، یہ فتنہ مجھے ہلاک کر دے گا، یہ فتنہ مجھے برباد کر دے گا. ثم تنکشف، پھر وہ فتنہ ختم ہو جائے گا. وتجیء الآخر، اس کے بعد دوسرا فتنہ آئے گا جو اس سے کہیں زیادہ ہولناک ہوگا. فیقول المؤمن ہذہ مہلکتی، ہذہ مہلکتی، مومن پھر یہ کہے گا اب تو یہ فتنہ مجھے ہلاک کر دے گا، اب یہ فتنہ مجھے ہلاک کر دے گا. گویا کہ ایسا دور ہوگا کہ جہاں یکے بعد ہی گرے، ایک کے بعد ایک ایسے ایسے فتنے آئیں گے، ایسے ایسے معاملات آئیں گے جو ایمان والے سے اس کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کریں گے، جو ایمان کی تجوریوں کو خالی کرنے کے لیے آئیں گے. اور مومن کے لیے بہت کٹھن اور مشکل ہو جائے گا کہ وہ اس سے اپنے آپ کو بچا سکے. پھر فرمایا تم میں سے جو شخص اس بات کا ارادہ رکھتا ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور اسے جنت کے اندر ڈال دیا جائے، تو اسے چاہیے کہ جب اس کی موت آئے یؤمن باللہ والیوم الآخر، تو اس ایمان کے ساتھ آئے، اس یقین کے ساتھ آئے کہ موت کے وقت وہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہو اور یوم آخرت کی ملاقات پر یقین رکھتا ہو. اور جو شخص اپنی خیر چاہتا ہے، جو شخص اپنی بھلائی چاہتا ہے، فمن بایا اماما فآتا صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ان استطاع. جس بندے مومن نے امام المسلمین کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہو، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا ہو اور دل کی یقین کے ساتھ، دل کے خلوص کے ساتھ، صاف نیت کے ساتھ اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہو، فَلْيُطِعْ إِنِ اسْتَطَاعَ، اسے چاہیے جہاں تک ہو سکے وہ اس کی اطاعت کرتا رہے. یہ فتنوں کا دور ہے، مشکلات کا دور ہے، ایمان کو لوٹنے کا دور ہے. جگہ جگہ پر فتنے منہ کھول کر کھڑے ہیں اور جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ایمان سے انسان کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے پرفتن دور میں، ایسے کٹھن اور مشکل دور میں ایمان والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو مجتہد کر لیں، اپنے آپ کو فعال بنا لیں، اپنے آپ کو مستعد کر لیں
اپنے آپ میں وہ جوش اور ولولہ اور جذبہ ایمانی پیدا کریں کہ جہاں جہاں سے فتنے ان کو پکاریں وہ اس کو روکنے کے لیے ان کے اندر وہ قوت ایمانی موجود ہو جس سے وہ اس کا دفاع کر سکے. ورنہ وہ معاملات دور نہیں ہیں جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل پیش گوئی فرما دی. صحیح مسلم میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ نے فرمایا بادر الاعمال فتنة كقطع الليل المظلم. اے ایمان والو، اے اہل اسلام، جلدی جلدی نیک اعمال کر لو، اعمال میں آگے بڑھ جاؤ، نیکیوں میں دوڑ جاؤ، ان نیکیوں کو جلد از جلد حاصل کر لو اس سے قبل کہ وہ فتنے آ جائیں جو اندھیری رات کی ٹکڑیوں کی طرف اندھیرا چھایا ہوگا، سیاہی چھائی ہوگی، اور وہ فتنے ایمان والوں پر اس طرح سے اثر انداز ہو رہے ہوں گے یصبح الرجل مؤمن ویمسی کافر. ایک شخص صبح ایمان والا ہوگا، اللہ پر یقین رکھتا ہوگا، ایمان کا دعویٰ کرتا ہوگا، پورا دن اس کے معاملات ایسے لوگوں سے ہوں گے، اس کا لین دین، اس کی محفلیں، اس کی مجلسیں، اس کی گیدرنگز، اس کے معاملات ایسے لوگوں سے چلیں گے شام ہونے تک وہ شخص ایمان کا انکار کر دے گا ویمسی کافر، اور کافر بن جائے گا. اور ایسا ممکن ہے یمسی الرجل مؤمن ویصبح کافر. انسان آدمی شام تک ایمان والا ہوگا، پوری رات ایمان کا دعویٰ کرتا ہوگا، اللہ پر یقین رکھتا ہوگا، صبح ہوتے ہوتے اس کی راتیں ایسی جگہوں پر گزریں گی، اس کی راتیں ایسی محافل میں گزریں گی کہ یصبح الرجل کافر، جب صبح ہوگی وہ ایمان کا انکار کر دے گا، وہ کافر ہو جائے گا. ایسے معاملات ہوں گے لوگ چند دینار کی خاطر، دنیا کے چند فائدوں کی خاطر اپنے دین کو بیچیں. اے ایمان والو، اے اللہ کے بندو، کہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت سے سرفراز کیا. اس ہدایت کو اپنے ہاتھوں سے اس طرح سے ضائع نہ ہونے دیں، اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کی طرف نہ بڑھ جائیں. یہ اللہ رب العالمین کی اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے کہ ہم ہدایت یاب ہیں، ہم اس دین، اس شریعت پر عمل کر رہے ہیں جو منزل من اللہ ہے. ہم اس ہستی کو اپنا آئیڈیل بنا کر چل رہے ہیں جسے نمونہ بنایا ہے اللہ رب العالمین. ہم اس کتاب کو لے کر چل رہے ہیں جو قرآن مجید کو ایمان والوں کے لیے مشعل راہ اللہ رب العالمین نے مقرر کیا. اگر ایسے معاملات آ جائیں کہ جہاں انسان تذبذب کا شکار ہو جائے، شک میں پڑنا شروع ہو جائے، اسے چاہیے اثر نو وہ اپنا محاسبہ شروع کر دے. نہیں پڑے ان چکروں میں، نہیں جائے ان معاملات میں کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے. ہر شخص کو اپنی قبر میں جانا ہے اور اپنا حساب دے، اور وہاں اگر وہ کامیاب ہو رہا ہے تو اللہ رب العالمین کی جنت اس کو کر دے. وَقُلْ قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ. فتنوں کے دور میں مسلم کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ نصیحت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ ارباز بن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ. کہتے ہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، نصیحت کی، اور بہت بلیغ نصیحت کی. ذرفت منها العیون وجلت منها القلوب. آپ نے ایسے الفاظ اپنی زبان اقدس سے نکالے کہ ہمارے دل دہل گئے، دل خوفزدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی بچھڑنے والا اپنی آخری نصیحتیں کر رہا ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
جاتے جاتے آپ ہمیں کچھ مفید نصیحتیں کر جائیں جسے ہم پکڑ لیں تو کبھی گمراہ نہ کریں۔ آپ نے فرمایا جو آپ کی چند آخری نصیحتیں ہیں اور دور فتن میں مسلمین کو اس پر کارگر ہو جانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، اے مومنین، اے مسلمین، میں تمہیں اللہ کے خوف کی وصیت کرتا ہوں، اللہ کے خوف کی نصیحت کرتا ہوں۔ جس شخص کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہوگا، جس شخص کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہوگا، جس شخص کو اس بات کا یقین ہوگا کہ رب کا سامنا کرنا ہے، وہاں کیا منہ لے کر جاؤں گا، کیا گناہ لے کر جاؤں گا، کیا مال لے کر جاؤں گا، اس شخص کے دل میں جب اللہ کا تقویٰ ہوگا وہ ان تمام معاملات میں محض رجوع الی اللہ کرے گا۔ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ والسمع والطاعہ، اور جو امیر تم پر مقرر کر دیا جائے اس کی بات سنتے رہنا، اس کی اطاعت کرتے رہنا۔ ان کان عبدا حبشیہ، اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام امیر مقرر کر دیا جائے، کأنہ رأس الزبیبہ، گویا کہ اس کا سر اس کی عقل کشمش کے دانے کے برابر، کأنہ مجذوع، اس کا ہاتھ کٹا ہو، وہ لنگڑا لولا ہو، لیکن اگر وہ تمہارے امر کا ولی ہو اس کی بات مانتے رہنا، اس کی بات سنتے رہنا، اس کی اطاعت کرتے رہنا۔ من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، اے مومنین اگر تم زندہ رہے، تم نے زندگی پائی، ان قریب تم دیکھو گے کثرت کے ساتھ اختلاف ہو، بے تحاشا اختلاف ہوگا، انسان اختلافات کی زد میں آ جائے گا۔ اور ایسے اختلاف کے دور میں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میں تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہوں، میں تمہیں یہ نسخہ دے رہا ہوں، تم میری سنت کو پکڑے رہنا، تم میری سنت کی اتباع کرنا، اس چیز پر چلتے رہنا جس چیز پر میں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اور یہی چیز اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرما دی، لقد قال لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اگر کوئی نمونہ ہے، زندگی گزارنے کا کوئی طرز عمل ہے، کوئی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تو وہ ایک ہستی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تم اتباع سنت کرو گے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو گے، امیر کے ہاتھ پر بیعت خلوص نیت کے ساتھ کر چکے ہو تو اس کی بات سنتے رہو گے، اطاعت کرتے رہو گے، اللہ رب العالمین ان تمام معاملات سے تمہیں بچا لے گا۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں، تو دور ہو جائے ان معاملات سے جس میں ہمارا کوئی لینا دینا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا محسوس ہوتا ہے وہ پیش گوئیاں ہر سچی ثابت ہو رہی۔ آپ نے فرمایا ستکون فتنۃ القائد فیہا خیر من القائم، القریب فتنے ہوں گے، القریب مصیبتیں ہوں گی، اختلاف ہوگا، یہ حالت ہوگی کہ کوئی شخص جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے وہ اس شخص سے بہتر ہوگا جو کھڑا ہوا ہے اور باہر گھوم پھر رہا ہے۔ والقائم فیہا خیر من الماشی، اور وہ کھڑا ہوا شخص اس شخص سے بہتر ہوگا کہ جو چل رہا ہے۔ والماشی فیہا خیر من الساعی، اور وہ چلنے والا شخص اس شخص سے بہتر ہوگا جو کہ دوڑ رہا ہے۔ کیا مراد ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ جائیں، چلنا پھرنا چھوڑ دیں یا بھاگنا دوڑنا چھوڑ دیں؟ ہرگز نہیں۔ جو فتنوں میں چل رہا ہے، جو فتنوں میں کھڑا ہوا ہے، جو فتنوں میں دوڑ رہا ہے، ان تمام سے وہ شخص بہتر ہے جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے، جو ان فتنوں سے پناہ مانگ رہا ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیے ہوئے ہے اور اپنی عبادت کرے چلے جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ومن تستشرف، جو شخص فتنوں میں جھانکنے کی کوشش کرے گا، جو شخص جا کر صرف پوچھنے کی کوشش کرے گا کیا معاملہ ہوا ہے، کیوں ہوا ہے،
وہ فتنہ اسے اچک لے جائے گا۔ یہ چیز انسان کے لیے، ایمان والے کے لیے، مومن کے لیے، مسلم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی نصیحت ہے کہ ان چیزوں میں جھانکو نہیں، ان معاملات میں مت پڑو کہ جو تمہیں فتنوں میں الجھا دے، تمہیں اختلاف کر لے۔ الغرض دور حاضر میں ترمذی میں ہے صحیح سند کے ساتھ کہ ام سلمہ مومنین کی ماں سے سوال کیا گیا کہ اے ام المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس ہوتے، موجود ہوتے، تو آپ کی زبان پر اکثر کیا دعا ہوتی تھی، کیا ورد کیا کرتے تھے؟ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہے، کان اکثر دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دیک، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس موجود ہوتے، آپ کی اکثر زبان پر یہ دعا موجود ہوتی، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، اس میں کبھی کجی نہ ڈال۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں اکثر یہ دعا مانگتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، اے ام سلمہ، لیس انسان بینہ و بین قلبہ الا اسبوعین من الرحمن، کوئی شخص ایسا موجود نہیں ہے اس دنیا میں کہ اس کا دل رحمان کی ان دو انگلیوں کے درمیان موجود تھا۔ رحمان کی، اللہ رب العالمین کی ان دو انگلیوں کے درمیان ہر شخص کا دل موجود ہے۔ ان شاء ہدا و ان شاء زادا، اگر رحمان چاہے گا اس کے دل کو ہدایت پر رکھے گا، اس کے دل کو صراط مستقیم پر رکھے گا، اس کے دل کو ثابت قدمی دے گا، وہ ہدایت سے کبھی دور نہیں جائے گا۔ وَإِن شَاءَ زَاغَا، اگر رحمان چاہے گا اس کے دل میں کجی ڈال دے گا، اس کے دل کو پلٹ دے گا، اس کے دل سے ہدایت کو چھین دے گا۔ الغرض ہماری زبانوں پر یہ دعا ہر وقت موجود رہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ وأقول قولي هذا لي ولكم، استغفر الله۔